کا آ جانا نہ سمجھو کہ اللہ خوش ہو گیا ہے، دنیا کا چلے جانا مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے۔ امام حسین کے سر قلم کر دیے گئے، آل رسول ذبح کر دی گئی، وہ خون جس کا ایک قطرہ ساری امت کے خون سے قیمتی ہو، وہ اولاد جس پر ساری انسانیت کی اولادیں ذبح کی جا سکتی ہوں، وہ وجود جس کو اللہ کے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہونٹوں سے منور کیا ہو، ماتھا بھی چوما ہے حسین کا، ہونٹ بھی چومے، گردن جس پر تلواریں چلی وہ گردن بھی چومی ہے، جس سینے پر تیر لگے وہ سینہ بھی چوما ہے، جس کمر پہ تلواریں پڑی اس کمر کو بھی چوما ہے، ان ہاتھوں کو بھی چوما ہوا ہے۔ نبی کے پورے ہونٹ، پورے وجود پر میرے محبوب کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ آج اس کا سینہ چھلنی، اس کی اولاد چھلنی، اس کا سر نیزے پر، اور ابن زیاد جیسے کتوں کی کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں اور وہ لہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں اور حسین ناکام ہے۔ نہیں 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 نہیں، دھوکہ نہ کھاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ۔ دنیا کی عزت ضروری نہیں کہ اللہ خوش ہو کے دے دے، دنیا کی ناکامی ضروری نہیں کہ اللہ ناراض ہو کے دے دے۔ حسین شکست کھا گئے، ناکام نہیں ہوئے ہیں، ابن زیاد نے فتح پائی ہے، کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی سنت میں غور کرو، میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ دنیا کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس پر ہر عزت ختم، شرافت ختم، علم ختم، اور الفاظ کہاں سے لاؤں؟ الفاظ ہی کوئی نہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے جنہیں اللہ ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان پار کروا کے، سدرۃ المنتہا پار کروا کے، عرش کو پار کروا کے، 70,000 نور کے پردے اٹھا کر آمنے سامنے ہو کر جس سے بات کرتا ہو، وہ کیا ہستی ہے، وہ کیا ہستی ہے۔ ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب 40 سال کی عمر میں، اور اس کا تفصیلی جواب ہے 40 سال 6 ماہ 10 دن، جب جبریل آئے تھے ہمارے نبی کی عمر کے 40 سال 6 ماہ اور 10واں دن تھا، 10 دن پورے ہو چکے تھے۔ جبریل نے آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ نہیں کہا 40 سال کی عمر میں، کیا کہا ہے؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الروح والجسد، اے ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی بھی نہیں اکٹھی ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ اتنا بڑا رسول ہے، اتنا بڑا رسول ہے، اور چارپائی ہوتی ہے نا، چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا، اس پر اپنے پہلے ایسے یوں تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی کہ اللہ کے نبی کو کچھ ہو رہا ہے، پھر ایک دم اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ ایسے لگا اور یوں ہو گئے، دیکھ رہے ہو مجھے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا ہائے ہائے یا رسول اللہ کیا؟ کہ عائشہ بھوک بڑی لگی، پیٹ کٹھا ہو رہا ہے، بھوک بڑی سخت، تم دن میں 6 دفعہ کھاتے ہو پھر بھی اس کے حکموں کو توڑتے ہو، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی پکڑا دی، جس کی اللہ نے قسمیں کھائیں، لعمرک تیری جان کی قسم، والضحا تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام راضی کا ترجمہ ہے، امام راضی جیسا آدمی کا ترجمہ ہے یہ، والضحا تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا تیری ستاری کی چادر کی قسم۔ اتنے مقام پر یہ کیا ہو رہا ہے کہ پیٹ چارپائی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اما عائشہ رو رہی یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ آپ تو جو مانگیں گے اللہ فوراً دے دے گا۔ کہ نہیں عائشہ، میں ایسے ہی بھوک برداشت کروں گا، میں اللہ سے کشادگی نہیں مانگوں گا۔ میرے پہلے بھائی جو نبی تھے وہ بھی ایسے ہی چلے گئے، میں بھی ایسا ہی جاؤں گا۔ اور اس سے اگلی بات کیا ہے؟ امت کے، آپ کو پتا تھا میری امت کے اکثر لوگ تو غریب ہوں گے، امت کے غریبوں کو تسلی کون دے گا؟ کہاں سے تسلی ملے گی؟ اگر آپ ہی بادشاہ بن کے زندگی گزار جاتے تو غریبوں کو تسلی کون دیتا؟ دنیا میں کوئی غریب ایسا نہیں، نہ آج نہ پہلے نہ آئندہ آئے گا، جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا ہی نہ جلے۔ یہ تمہارا نبی اور رسول ہے جو اللہ کا حبیب ہے،
جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، تو کیا میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ بھائیو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو منا لو، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی، اور میں قربان جاؤں اس اللہ پہ۔ انسان ناراض ہو جائے ناک سے لکیریں کھنچواتا ہے، باپ ناراض ہو جائے ہزاروں لان تان کرنے کے بعد معاف کرتا ہے، اماں ناراض ہو جائے ہزاروں وہ سلواتیں سنا کر پھر وہ معاف کرتی ہے، بھائی ناراض ہو جائے وہ تو بات ہی نہیں سنتا ہے، اور اللہ ناراض ہو جائے اور اتنی دیر ناراض رہے کہ تمہارے گناہ بڑھتے 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 آسمان کی چھت کو چلے جائیں۔ میرا رب کہتا ہے مانچسٹر والو تھوڑے نہ کرو، اتنے کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو۔ ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، کوئی لگا سکتا ہے اتنے گناہ؟ ساری دنیا کے انسان، جنات، فرشتے بھی انسان بن کے گناہگار بن جائیں اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں تو بھی آسمان کی چھت کو نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہتا ہے مانچسٹر کی ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ تہ بتہ چلتے چلتے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، تو میرا رب کہتا ہے میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اور ایک معاف کرنا ہے، نہیں اگلی بھی سنو ہے بھائی۔ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں اور وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال کروں گا، یا میں منہ پھیر کے بیٹھوں گا، یا میں اسے کڑوی سناؤں گا؟ اللہ ناراض ہو گیا، اور کتنا ناراض ہوا اتنے گناہ پر، وہ کتنا ناراض ہوا ہوگا۔ اب مجھے خیال آیا چلو اس کو منا لوں، مرنے سے پہلے اسے راضی کر لوں۔ میں نے گھر سے قدم نکالا مسجد کی طرف، آسمان میں ہلچل مچ گئی اور میرا اللہ پکار اٹھا، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آ رہا ہو، اتنے گناہ کر کے آ رہا ہو، تو میرا اللہ کہتا ٹھہر میں تیرے استقبال کو آگے آ رہا۔ اور جس سے تعلق ہوتا ہے اس کا آدمی کھڑا ہو کے ملتا ہے، اور زیادہ تعلق ہو تو 4 قدم آگے بڑھ کے ملتا ہے۔ یہ میرا اللہ اس گناہگار عورت سے کہہ رہا ہے، اس گناہگار مرد سے کہہ رہا ہے جس کی زندگی میں نیکی کی کوئی صبح نہیں ہے، گناہوں کی شام ہی شام ہے، وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ آگے بڑھ کے کہتا میں آ رہا ہوں، تیرے استقبال کو آ رہا ہوں۔ کب سے مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، کب سے تیرا انتظار تھا، تو توبہ کرے گا میں تجھے معاف کروں گا۔ اس سے اگلی بھی سنو، اور جب توبہ میں آدمی پکا ہو جاتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے جتنے پچھلے گناہ کیے تھے نا سارے مٹا کے وہ بھی نیکیاں لکھ دو۔ کیوں بھائی ایسے رب کو ہم ناراض کر دیں؟ ایسے رب کو کتوں کو ایک دفعہ بلاؤ روٹی چھوڑ کے آ جاتا، روٹی کھا رہا ہو، دودھ پی رہا ہو، اس کا مالک اسے بلائے تو پھر وہ اگلا لقمے کا انتظار نہیں کرتا، مالک یہ کھا لوں پھر آتا ہوں، اسی وقت اٹھتا ہے۔ ہم کتے سے نیچے نہ چلے جائیں کہ اللہ بلائے اور میں نہ جاؤں، اللہ روکے اور میں نہ رکوں، اپنی وفا کو کتے سے تو میں اوپر لے جاؤں کہ جانور کی وفا ایسی ہو جس رب نے مجھے کچھ نہ تھا بنایا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، جس رب نے مجھے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، جس رب نے مجھے یخرج من بین الصلب والترائب، جس رب نے مجھے خلق من ماء دافق، جس رب نے مجھے نطفہ علقہ مضغہ فکسونا المضغۃ عظاما، اے ہے فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، جس رب نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا، وہ بلائے میں نہ جاؤں، وہ روکے میں نہ رکوں، یہ دغا ہے۔ ہم توبہ کر لیں بھائیو، ہم توبہ کر لیں اور اپنے اللہ سے صلح کر لیں، سارے دنیا کے آخرت کے مسئلے حل۔ اگر اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا، اللہ کو پالو سب کچھ مل گیا،
اللہ کھو دیا، سب کچھ کھو گیا، موت سب برابر کر دیتی ہے۔ یہ زندگی بیکار ہے اگر اللہ کی تلاش نہ ہو، یہ زندگی بیکار ہے اگر اللہ کی طلب نہ ہو، یہ زندگی بیکار ہے اگر اللہ کی رضا کا سفر نہ ہو۔ تو بھائیو اپنے اللہ سے صلح کر کے یہاں رہو، باغی بن کے مت رہو۔ سر جھکا لو، بڑی بلندیاں ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عالم، سارے انسان، سارے جنات کا سردار بنا دیا۔ ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، برطانیہ کا بھی جھنڈا ہے، پاکستان کا بھی جھنڈا ہے، امریکہ کا بھی جھنڈا ہے، ہندوستان کا بھی جھنڈا ہے، میرے اللہ کا بھی جھنڈا ہے۔ یہ جھنڈا کب نظر آئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے سر پہ لہرا رہا ہو۔ ہائے ہائے، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، اس دن تم کیا دیکھو گے؟ عام انسان نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تم کیا دیکھو گے؟ انا قائدہم اذا وفدوا، جب میرا اللہ اٹھائے گا اور بلائے گا تو سب سے آگے میں ہوں گا، سارے انسان پیچھے ہوں گے۔ اور تم کیا دیکھو گے؟ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، 1000 جنت کے خدام میرے چاروں طرف طواف کر رہے ہوں گے۔ تم کیا دیکھو گے؟ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے سر پر ہوگا۔ تم کیا دیکھو گے؟ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، میدان محشر میں ہی اللہ جنت کی چابی مجھے پکڑا دے گا۔ تم کیا دیکھو گے؟ انا خطیبہم اذا انصتوا، کوئی نہ بول سکے گا، کیا نبی کیا رسول، میں بولوں گا۔ تم کیا دیکھو گے؟ انا شافعہم اذا حبسوا، حساب نہ شروع ہوگا جب تک میری شفاعت نہ ہو جائے۔ تم کیا دیکھو گے؟ تم نا امید ہو چکے ہوگے، میں بشارتیں سناؤں گا۔ سید العرب والعجم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک نام دیا، داود، یحییٰ، زکریا، الیاس، یوسف، شعیہ، یسع، ذوالکفل، ایک نام دیا۔ سلیمان، داود، ایک نام دیا۔ آدم، نوح، ابراہیم۔ لیکن جب اپنے نبی کا وقت آیا تو میرے اللہ نے اپنے نبی کو 10 نام دیے۔ 10 نام کیوں دیے؟ انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم و طٰہ و یاسین۔ میرے اللہ نے کہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہ، تو یاسین۔ یہ کیوں ہے؟ ماں اپنے بچے سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، تو جب وہ اس سے باتیں کرتی ہے تو صرف یہ نہیں کہتی میرا عبد الرحمن، یہ نہیں کہتی میرا خالد، میرا بلال، وہ کہتی میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میری ٹھنڈک، میری چھاؤں۔ کتنے نام لیتی ہے؟ وہ ایک نام کیوں نہیں کہتی؟ کہ پیچھے محبت کا فلو اتنا زیادہ ہے، بہاؤ اتنا زیادہ ہے کہ ایک نام میں سے گزر نہیں پاتا، تو پھر وہ نام بڑھاتی ہے۔ بلال، جگر، ٹھنڈک، تارا، چاند، چھاؤں، سایہ، میرا لڈو، میرا پیڑا، کیا کچھ کہتی ہے۔ اے ہے یہی کچھ میرا رب کہہ رہا ہے۔ صرف محمد کہنے میں محبت کا بہاؤ گزر نہیں رہا، تو میرا اللہ کہتا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو بالقاسم، تو طٰہ، تو یاسین، اور آگے چلو، تو مزمل، تو مدثر، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو رحمت للعالمین۔ کیا کیا نام میرا اللہ دے گیا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور یہ اعلان ہے ساری دنیا کے انسانوں کو، کالے اور گورے کو، کیا کرو؟ جب تک محمدی پاسپورٹ نہ ہوگا جنت کا ویزا نہ ملے گا۔ ہاں، محمدی پاسپورٹ لاؤ، اس پہ جنت کا ویزا لگے گا، برٹش پاسپورٹ نہیں چلے گا۔ پاکستانی میں ابھی آیا نا جہاز پر، تو اب ہم تو ڈر رہے تھے پاکستانی پاسپورٹ، اوپر داڑھی، اوپر پگڑی، پتہ نہیں ناپی نہ لمن، ہاں جی۔ تو ادھر جن کے پاس برٹش پاسپورٹ تو وہ بڑے ایسے فخر سے ایسے رکھتے تھے برٹش پاسپورٹ ہیں،
تو مجھے اس سے یہ مضمون مجھے کھلا ہے، مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ میرا اللہ، میں نے کبھی یہ بیان نہیں کیا، اسی سفر میں یہ منظر دیکھ کے یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا اللہ کہے گا لاؤ محمدی پاسپورٹ لا، اس پہ جنت کا ویزا لگے گا، اور میں نہیں جانتا ہوں سید کون ہے، قریشی کون ہے، پٹھان کون ہے، راجپوت کون ہے، اور سندھی کون ہے، ہندی کون ہے، بلوچی کون ہے، بروہی کون ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، یہ رشتے ناتے، یہ حسب نسب، ان کی میرے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے، محمدی پاسپورٹ دکھا تب ویزا دوں گا جنت کا، تب مہر لگے گی، نہیں تو چلے جاؤ، مردود ہو جاؤ۔ یہ نہیں جا رہا ابو لہب سید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اور پاسپورٹ کوئی نہیں ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، وہ جا رہا جہنم میں۔ بلال حبشی ہے، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، پاسپورٹ محمدی ہے، ویزا لگا، اور کیسا ویزا لگا، اے ہے، جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سارا دروازہ بند ہوگا اور لوگ کہیں گے اندر چلو بھائی، دروازہ بند کھلواؤ بھائی، تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان، دادا جان، بابا جان دروازہ کھلواؤ، وہ کہیں گے بچوں میں نے نکلوایا، میں کیسے کھلواؤں، کسی اور سے بات کرو۔ تو آج سارے منکر ہو جائیں گے، آدم، نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، نہ بھائی نہ بھائی نہ بھائی نہ بھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج وہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ سارا مجمع یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی طفیل یہ در کھلے گا، آپ کھلوائیں۔ ہاں انا لہو، میں کھلواتا ہوں۔ پھر آپ سجدہ کریں گے، پھر اللہ کی تعریف کریں گے، پھر میرا اللہ کا ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، اٹھ سر اٹھا مانگ ملے گا، سوال کر پورا ہوگا۔ وہ کہیں گے یا اللہ در کھول، دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تو اوپننگ سیرمنی تیرے سے ہوگی، تو فیتا کاٹ، تو پہل کر، ہمیں تیار۔ ایک جنت سے سواری آئے گی، وہ اگر ایسے لینڈ کرے گی جیسے جہاز لینڈ کرتا ہے، وہ آپ اس پر تشریف بیٹھ جائیں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی یوں نیچے گر جائے گی، سب ایسے سر اٹھائیں گے کہ دیکھو یہ رسی کون پکڑے، دیکھو یہ رسی کون پکڑے۔ آواز آئے گی بلال حبشی کو بلایا جائے۔ ہاں، سید بھی پیچھے رہ گئے، آل رسول بھی پیچھے رہ گئی، عرب قریش بھی پیچھے رہ گئے، انصار بھی پیچھے رہ گئے، مکی مدنی بھی پیچھے رہ گئے۔ وہ بلال غلام زادہ، غلام کا بیٹا، مجھے آج تک کسی کتاب میں ان کے دادے کا نام نہیں ملا، اتنے بے نسب آدمی۔ بلال ابن رباح، دادا کون تھا؟ کسی کتاب میں نہیں ملا۔ آج کیا عزت مل رہی ہے؟ پاسپورٹ محمدی ہے۔ آج اس پاسپورٹ پر ایسی مہر لگی ہے کہ آپ نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ نہ چلے جائیں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا میں بھی ساتھ ہوں۔ کہا تم میرے بعد سب سے پہلے تمہیں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اور آپ نے فرمایا جب ابو بکر جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، اور ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر سے تشریف لائیں، دوسرا کہے گا ادھر، تیسرا کہے گا ادھر، چوتھا کہے گا ادھر، ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا میں نے جنت میں گھر دیکھا بڑا خوبصورت، میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا، صرف کہا گیا قریشی کا۔ میں سمجھا میرا ہے، میں اتنا خوبصورت گھر میرا ہی ہے۔ میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک خاص رفیق ہے، ساتھی میرا ساتھی تو ہے۔ پر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے کہ بھائی یا رسول اللہ میں خوش ہوں، میرا گھر پورا ہو گیا، نبی کے گھر کے سامنے گھر میں لگے، اور کیا چاہیے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ سے جڑنا ہے تو محمدی پاسپورٹ لانا پڑے گا، اللہ سے جڑنا ہے تو ان کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی کسی قسم کا بھی اللہ تک پہنچنے کا کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی اور ذات کے۔ ان تک ان اللہ تک اور جنت تک جانا ہو اور جہنم سے بچنا ہو۔ بھائیو
غلام محمد بن جائیں، غلام رسول بن جائیں، غلام نبی بن جائیں۔ حضرت عمر گزرے تو بچے کھیل رہے تھے تو ان کو دیکھ کے ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت حسن کھڑے رہے ہیں تو ان کو غصہ چڑھ گیا کہ ہمارا کھیل ہی خراب کر دیا حضرت عمر نے۔ تو ان کو کہنے لگے حل انت الا عبد ابی، کہنے لگے تو میرے باپ کا غلام نہیں تو اور کیا ہے، ہمارا کھیل خراب کر دیا۔ تو عمر وہاں گر گئے اور زاروں قطار رونے لگے کہ بیٹا قیامت کے دن بھی یہ گواہی دے دینا کہ میں تیرے نانے کا غلام ہوں، یہ گواہی وہاں بھی دے دینا، یہ گواہی وہاں بھی دے دینا۔ ہاں بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی یہی ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی قرآن میں، آپ کی جان کی قسم اٹھائی ہے لعمرک، کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، آپ پہ الزام لگا کہ یہ رسول نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اللہ نے قسم کھا کے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی یہ میرا رسول ہے۔ بھائیو بڑے بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے ہیں، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی رحمتیں، ان کی برکتیں ان کے جانے کے بعد بھی ہیں۔ میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا، ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے، علامہ نووی نے اپنی کتاب المجموع میں بھی اس کو لکھا ہے، مضبوط آدمی اس کے لکھنے والے ہیں، کہ ایک بدو آیا، عتبی رحمت اللہ علیہ بڑے علماء میں سے، وہ قبر پر بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے، ایک بدو آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ، پھر کہنے لگا آپ کے رب نے یہ کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے امتی اپنے اوپر ظلم کر کے گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں اور آ کر معافی مانگیں اور توبہ کریں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو اے اللہ کے نبی، میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد اس نے 4 شعر پڑھے۔ ابھی کوئی عمر حج میں جائے تو دیکھنا، روزے کے سامنے کھڑے ہونا، دائیں بائیں 2 ستون ہیں، ان پر 2 شعر اب بھی لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر اب بھی لکھے ہوئے ہیں، 2 کتاب میں ہے۔ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ 2 شعر آپ کو وہاں ملیں گے، 2 اگلے بتا رہا ہوں۔ انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا من السلام علیکما علیکم ما جر القلم۔ یہ 4 شعر اس نے کہے اور روتا ہوا اٹھ کے چلا گیا۔ کیا کہا؟ اے وہ ہستی جو قبر میں گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، نیچے بھی خوشبو پھیل گئی، اوپر بھی خوشبو پھیل گئی، پہاڑ بھی خوشبودار، چوٹیاں بھی خوشبودار، وادیاں بھی خوشبودار، زمین کا اندر بھی خوشبودار۔ میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، مہربانی بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ 2 شعر ملیں گے آپ کو لکھے ہوئے۔ اگلا شعر، آپ ہی کے طفیل تو پل صراط پار ہوگا۔ یہ اس نے کیوں کہا؟ جب محشر کا دن ہوگا اور امت کو پار کرنے کا حکم دیا جائے گا تو میرا آپ کا نبی پل صراط پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا رب سلم سلم، اللہ انہیں پار لگا دے، اللہ انہیں پار لگا دے۔ ہے پھر کہنے لگا میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا، یا رسول اللہ آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر میرا سلام پہنچتا رہے جب تک قلم والے کا قلم چلتا رہے۔ ایسا سلام کہہ گیا کہ قیامت تک قلم چلے گا، قیامت تک اس کا سلام پہنچے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا، عتبی کو نیند آ گئی، ایک دم اللہ کے حضور کہ نبی کی زیارت خام میں ہوئے، آپ نے فرمایا اٹھو اور اس بدو کو کہہ دو کہ تیرا پیغام پہنچ گیا اور تیری بخشش ہو گئی۔
بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے ہیں جو محفوظ ہے، گم نہیں ہوئی ہے، گم نہیں ہوئی ہے، گم نہیں ہوئی ہے، موجود ہے، موجود ہے، چلنے والے کوئی نہیں ہے، چلنے والے کوئی نہیں ہے، چاہنے والے کوئی نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک آپ نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ دیکھو، ہر قوم اپنے بڑوں کی چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے۔ لندن میں جاؤ، کتنے اس کے لیے میوزیم بنے ہوئے ہیں، یہ فلاں بادشاہ کا تاج ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ کا تاج ہے، اس میں کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے، اور یہ فلاں کی تلوار ہے، یہ فلاں کی تلوار ہے۔ وہ جاؤ لال قلعہ دلی میں تو مغل بادشاہوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لاہور کے قلعے میں مغل بادشاہوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، استنبول میں ترکی بادشاہوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لندن میں سلطنت برطانیہ کے بڑے لوگوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہر قوم اپنے بڑوں کی چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے۔ یہ چونکہ کمزور ہیں، کچھ محفوظ کر لیتے ہیں، کچھ گم ہو جاتی ہیں۔ اللہ طاقتور ہستی ہے، اس نے ایک ہستی کو چاہا، اسے اپنا حبیب بنایا، اس سے پیار کیا۔ اس طاقتور ذات نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ فتنے میں پڑ گئے، حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں، شیطان ان کو پٹی پڑھا کے گمراہ کر گیا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے حفاظت کرنے والا۔ وہ بے وقوف صرف تاریخ کے آئینے میں حدیث کو جھانکنے لگے، وہ اللہ کی ہستی اور طاقت کو بھول گئے کہ پیچھے حفاظت کرنے والا کون ہے، طاقت پیچھے کس کی ہے۔ اللہ کے نبی غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یہ آپ کے غم کا انداز تھا، بتاؤ جو یہ تک بھی لکھا گیا ہو۔ جب آپ غم میں ہوتے تھے تو اس طرح بیٹھتے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد سر پر ہاتھ پھیرتے، یوں ہاتھ پھیرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانی رشتے بنائے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچے تائے، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، خالہ بھانجا، بھتیجا، پھوپھی پھوپھا، یہ جتنے اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ان میں سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی، سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی۔ لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے، آپ کے قریب؟ لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے؟ بولو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے، اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس۔ تو میں سے مراد سب شادی شدہ، جتنے شادی شدہ لوگ ہیں، تو میں بھی کون ہے شادی شدہ طلبہ میں؟ ماشاءاللہ کافی بابرکت مجمع ہے۔ ہاں اچھا، تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے، قریب ترین رشتہ بیوی ہے۔ اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اس کا حق پہلے آ جاتا ہے، قریب ہو گیا۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ لباس اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس سے میں نے وہ ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑا تھا جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جسے میں پسند کروں اسے تو پسند نہیں کرے۔ تو چپ کر کے واپس چلی گئیں اور اپنی اور بیگمات رسول سے فرمایا کہ بھائی آپ جانو اور آپ کا مسئلہ، میں اب اس میں نہیں پڑتی۔ تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے، اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں گے، اس کا حق بھی سب سے پہلے ہوگا، اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہوگا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں کوئی بچیوں کو ساس سسر کے خلاف نہیں بھڑکا رہا، جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت ہے، اور بچے کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو آگے روانہ کر دیا ہے،
وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ نظام. لیکن تربیت بھی نہیں ہے اور سیرت بھی سامنے نہیں ہے. مجھے حدیث یاد آ گئی. میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، سنو بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے پاس. یہ میں چاہتا ہوں. یہ میری تشریح میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہوگی، کوئی سائڈ زیادہ بیان ہو جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں. یہ حدیث مجھے اللہ نے ابھی یاد دلوائی ہے، حیات الصحابہ میں ہے، جلد اول میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے قابل تعریف ہیں کہ ان کے گھر جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں. میرے عزیزو، کم از کم تم جو میری اولاد ہو، تم میری روحانی اولاد ہو، تم تو میری بات کو آگے چلاؤ کہ تم اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو اس طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو بھی اس پہ تیار کرو، اپنی بہنوں کو اس پہ تیار کرو. ایک رخ تنقید دی، اے کر دی بھائی، اے کر دی بھائی. یہ سارا یہ میرا ماحول ہے. پتہ اٹھیندی کیوں ہے، باندھی کیوں ہے، ٹردی کیوں ہے، یہاں تک یہ ساری کہاں سنی بات ہے. تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں گے. اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامند کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے. لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے. یہ جو آنے والی لڑکی ہے اس کے ذمہ ہے نسل تیار کرنا. نسل، میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی. ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی. اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامند یوں سوچے یہ میری نسل اس سے چلے گی، خامند کی بہنیں یوں سوچے ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں. تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی. اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے. اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے. ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمے ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو. ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو، اپنے اخلاق ایسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ. سپرنگ جو پریشر سے کو قبول کر کے دب کر نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ. ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو. ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. ذلت، اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے. ہن لباس لکم. کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا. مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنے کرتے پھاڑنے میں کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوئے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا. اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں. تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا. بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے. کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو.
ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے ادھر نہ لگ جائے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ آستینیں چڑھاؤ لگ نہ جائے۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے۔ اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں، پتلون اوپر کر لیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں، شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں، لیکن 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا۔ 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو۔ کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے۔ ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی کس کی بیوی مر جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے تو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک کے وہ بلک کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج دیں۔ لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں ہے۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ زیب و زینت۔ لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے۔ تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے، بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے۔ کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا؟ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں،
وہ بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے، خامند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے، بیوی خامند کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے۔ کمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، روٹی کا ٹکڑا اٹھاتی۔ میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا، وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی، بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں دیں۔ ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمان ہی کوئی نہیں ہوتے۔ جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے، ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہگیر، کوئی پہچان والے بھی، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں، ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں، 20 ہیں، ایک ہے، جاؤ بھئی روٹی کھا لی، ہاں دودھ پلاؤ سارے ہیں۔ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم ہوتی تھی، دودھ وافر ہوتا تھا۔ وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا۔ تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سنپال، وہ آ گیا دیرے میں، نوکر گیا دودھ پلانے، تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندا پتر میں نہیں پیندا۔ اسا کہا چاچا کیوں نہیں پینا؟ اسا کہا 2 تو ود پیواں تا بے غیرت بنا، تے 2 تے میرا گزارا نہیں جاتا۔ میں نہیں پیندا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا۔ میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے یہ زندگی سکھائی ہے۔ یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو، یہ عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے۔ یا حمیراء، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ، کیا میری جان قربان ہے آپ پر۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے، ہاں معشوق سے اظہار عشق، ساری شاعری بھری پڑی، تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد کو پڑھو، بھری پڑی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلًا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلًا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلًا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلًا، دیکھو لیلہ لیلہ لیلہ، 4 شعر ہیں، لیلہ ہر شعر میں لیلہ۔ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ بَدُونِي جَنْدَلٌ وَالصَّفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْ زَقَى إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَائِحُ۔ وہ بڑے زور شور سے لیلہ 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 اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے، لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب، موت، اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شاعری بھری پڑی۔ ترکت ہوا لیلا وسعد بمعزل، کیا کیا خوبصورت شاعری ہے۔ بے اب الشموس الجانحات غواربا،
اللابسات من الحریر جلابیبا حاولنا تفدیتی وخفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائب. عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے. اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ نہیں کہ یوں کر کے پوچھ رہا ہو، بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. وہ تو ہل گئے، کہنے لگے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کیوں یہ پوچھ رہا ہے، اس کو ہضم نہیں ہوا جواب. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے ابا سے. ابوہا عائشہ کے ابا سے. کیا زندگی سکھائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں. تمہیں کتنا ہی غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو گے. تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو. بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے گی، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی نہیں، اس کو بچائے گی. صرف پاگل یہ کام کرتا ہے. اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے. اور اسی کے اندر بیواؤں کی، مطلقہ کی، رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا. تو اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے. تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے. الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا. ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں. تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے تھے، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی. آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا. حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا، زینہ بنا کے. جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے. سب صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ. سب آگے نکل گئے. اتنا نکلے کہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. اللہ، عائشہ دوڑ لگائیں. ہاں کہ لگائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے. کچھ سال گزر گئے، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. میں نے کہا جی لگائیں. چلو بھائی آگے چلے جاؤ. سب آگے چلے گئے، غائب ہو گئے. تو کہنے لگے میں نے دوڑ لگائی، میں موٹی ہو گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا ذی بتلک، اب ہمارا تیرا حساب برابر ہو گیا. آپ بچوں زندگی تو پڑھو کہ تمہارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے. ایک صحابی کہتے ہیں دائم الفکر متواصل الاحزان، کیسے تھے ہمارے نبی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں بڑے غمگین، بڑے فکر مند. ٹھیک ہو. یہی سوال ایک شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے کیسے تھے ہمارے نبی؟ کہتی ہیں کان ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. ایک کہہ رہا ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے. ایک کہہ رہی ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. یہ فرق کیوں ہے؟ ایک نے دیکھا ہے مسجد کے ماحول میں، وہاں نبوت کی ذمہ داری مقدم ہے اور اس کا احساس آپ پر وزن ڈال رہا ہے. اما عائشہ نے دیکھا مسکراتا ہنستا. کہاں؟ گھر میں. گھر میں آپ مسکرانے والے ہیں، آپ ہنسنے والے ہیں، اور نبوت کی ذمہ داری ہے، درد بھی ہے، لیکن اس کو اندر چھپا لیا ہے. اب بیگم کو ہنس کے دکھا رہے ہیں،
خوش ہو کے دکھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ وہ جو حدیث ام زرع ہے شمائل ترمذی کی، کتنی لمبی چوڑی وہ لایانی کہانی ہے، اور آپ نے بیٹھ کے ساری سنی۔ آج کا تو کوئی بزرگ ہو تو کہتا ہو تو کیا لایانی شروع کر دی، اتنی دیر میں تو ذکر ہو سکتا تھا۔ بیوی کے ساتھ لایانی بھی عبادت، وہ لایانی تو ہوتی نہیں بیوی کے ساتھ۔ جہاد کا سفر ہے، جہاد کا، اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کوچ کا اعلان۔ حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھیں، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار پہلے ڈھونڈوائیں۔ سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا۔ آپ کہتے تیرا دماغ خراب ہے، میں جہاد میں تیرے لاڈ اٹھاؤں اور تیرے ہار کے پیچھے میں سفر کینسل کروں؟ چلو چلو۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے سارے۔ یہ میں کہاں سے کوئی میں فرضی قصے بیان کر رہا ہوں، گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہوں، تمہیں اپنے حبیب کی سیرت سے اٹھا کے دے رہا ہوں۔ کوئی آپ کسی سیر پہ نہیں نکلے تھے کہ کوئی بات نہیں سفر کینسل کرو، جہاد کا سفر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ہوں گے۔ تم کو بھی سنو ان کی چیخیں اور آہیں جو میں سنتا ہوں تمہارے کلیجے پھٹ جائیں کہ کس قدر ظلم ہے۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ آزاد نظر آتی، لیکن اوف اللہ اللہ۔ شام ہو گئی تو قافلہ رک گیا، اب تو بھائی شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ مغرب عشاء کے لیے تو پانی موجود تھا، اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم، چونکہ خیال تھا بھائی اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، اب پانی کوئی نہیں ہے، اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب فجر کی نماز کا کیا بنے گا، اب تو پانی کوئی نہیں، وہ وضو کیسے کریں گے، تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ چڑھا، وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، وہ تو باب تھے، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے، حضرت عائشہ یوں بیٹھے ہوئی تھی، تو اب کیا کریں، وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے نہیں، تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں مارے، ٹک یوں، وہ کہتی میں ایسے ہوگی تاکہ انگلی کے درد سے میں یوں نہ ہوں کہیں اللہ کے نبی جاگ نہ پڑیں، تو ٹک 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 ٹک، تیری وجہ سے آج سارا صحابہ تکلیف میں اور پانی کوئی نہیں ہے، گویا چہرے سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، چہرے سے سارا کچھ بتا رہے ہیں، اور غصے میں باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، پتہ چلا پانی کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہے۔ اللہ نے کہا چلو فتیمموا صعیدا طیبا، چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا۔ تو پھر سعد بن عبادہ کہنے لگے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑی ہے، اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی ہیں، پہلے سب ناراض ہو رہے تھے، پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گیا، اللہ نے ہمیں تیمم دے، کسی امت کو تیمم نہیں ملا۔ دیکھو نا، یوں کر کے کر لو، اس سے کوئی پاک ہوتا ہے، اور پھر یوں ایسے کر لو، چلو بھائی غسل سے بھی فراغت ہو گئی، پانی کوئی نہیں ہے تو ہمیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اتنا ہی کام ہے، ضربتان۔